حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرور کائنات تشریف لائے اور ہم کسی امر پر بات کر رہے تھے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو سرور کائنات نے فرمایا، قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ایک سرور کائنات نے فرمایا، دھوئیں کے نمودار ہونے کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرا دجال کا ذکر کیا، اور تیسرا دابۃ الارض، یعنی یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا، کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشانی لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی خط کھینچے گا، اور کافروں کی پہچانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مور لگا دے گا، اور چوتھا سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کا ذکر فرمایا۔ پانچواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا، اور چھٹا یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا، اور ساتواں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، زمین کا 3 جگہوں سے دسنے کا ذکر فرمایا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں۔ زمین نیچے دس جائے گی۔ 8واں یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا، فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر سرور کائنات نے فرمایا۔ حدیث سے جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ہم حاضر تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کے سیاہ کالے بال تھے، اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینے سے وہ نہیں تھا، اس کے چہرے پر، لباس پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے، اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے اور لباس پر سفر کے آثار ہوتے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا، اہل مدینہ سے تھا نہیں، ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا، سرور کائنات کی خدمت میں اپنے زانوں بچھا کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں گھٹنے اس نے سرور کائنات کے گھٹنوں سے جوڑے، اور سرور کائنات کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے سرور کائنات سے اسلام کے بارے میں پوچھا، سرور کائنات نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا، بالکل آپ نے سچ فرمایا، ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے سرور کائنات سے ایمان کے بارے میں پوچھا، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے۔ تو اس نے کہا، بالکل آپ نے سچ فرمایا۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی سوال پوچھ رہا ہے، خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو سرور کائنات نے اس کو جواب دیا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے
تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ سرور کائنات نے فرمایا جس سے سوال کر رہے ہو تو اس کو بھی معلوم نہیں، لیکن جو خالق اور مالک ہے اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ تو فرمایا سرور کائنات نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائی وہ یہ تھی، لونڈی اپنی مالک کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے تم دیکھو گے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر تک سرور کائنات کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، اس کے بعد جب چلا گیا تھوڑی دیر گزری تو سرور کائنات نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت جبریل امین نے سرور کائنات سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو سرور کائنات نے یہ نشانیاں بیان فرمائی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہے، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشانیاں ہیں یہ بالکل بھائیو ہمارے سامنے ہے۔ اور فرمایا ننگے بدن بکریاں چرانے والے جنہیں پاؤں کا جوتا بھی نصیب نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا ان کے پاس اتنا مال ہو جائے گا کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے۔ اور میرے بھائیو آج یہ نشانیاں بھی واضح ہو گئی۔